میں سے ہم دیکھیں گے 12واں باب اور دوسری آیت آپ کے سامنے لکھا بھی ہے، اس کا پہلا حصہ، لیکن ہم اس پوری آیت کی تلاوت کریں گے۔ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، میرے ساتھ پڑھیے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ مصنف اس ورس کو یوں شروع کرتا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، ہم ان دونوں لفظوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ ایمان کے بانی ایک الگ بات ہے اور کامل کرنے والے یسوع کو الگ بات ہے۔ آج ہم نے اس کو سیکھنا ہے، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایمان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یعنی ایمان کا بانی اور ایمان کا کامل کرنے والا یسوع۔ کس کو دیکھنا ہے؟ ایمان کے بانی اور ایمان کے کامل کرنے والا۔ انگلش کے اندر اس کو یوں وہ کہتا ہے، having our eyes fixed on Jesus۔ لفظ میں بار بار انگلش کے اندر اگر بولوں گا تو وہ لفظ ہوگا fix your eyes on Jesus۔ fix، آپ کہتے ہیں بھائی پلیز اس کو فکس کر دیں۔ فکس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو اس طرح سے جوڑ دینا کہ اب وہ وہاں سے ہل نہیں پائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فوکس اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک ٹرانسلیشن اس کو having کا لفظ یوز کرے، having our eyes fixed۔ اور زیادہ تر جو تراجم ہے انگلش کے اندر وہ اس کو fixed ہی لفظ ہوتا ہے۔ fix your eyes، fix your eyes، اپنی آنکھوں کو فکس کیجئے۔ بھائی یہ ہولڈر فکس کر دیں، اب یہ فکس ہے، یہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ ہوا آئے، بارش آئے، آندھی آئے، کوئی چیز اس کو لگ جائے، اس کو توڑ سکتی ہے، اس کو اس کے ساتھ سے ہٹا نہیں سکتی ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ فکس ہے۔ آج ہم کیا کلام میں سے سیکھ رہے ہیں؟ فکس یور آئیز آن جیسس، اپنی نگاہ یسوع پر جمائے رکھیں، تکتے رہیں، دیکھتے رہیں، اس سے نظریں نہیں ہٹنی چاہیے، نہیں تو ابھی ہم نے خدا کے خادم سے سنا، پانی آپ کو ڈبو دے گا۔ یہی پطرس ہے جو بڑا اعلیٰ ماہی گیر ہے، شاید پتہ نہیں کتنی راتیں گہرے سمندر کے اندر رہ کر مچھلیاں پکڑنا، اور پھر اس گلیل کی جھیل کے اندر سے مچھلیاں پکڑنا اس کا معمول رہا ہے۔ یہ اس جھیل سے انتہائی اچھی طرح واقف ہے، لیکن آج وہ گھبرا گیا۔ یہ تلاطم، یہ لہروں کا طوفان آج اس کو ڈرا رہا ہے، کیونکہ آج پہلی دفعہ اس نے اس کے اوپر نظر لگائی۔ اس سے پہلے اس کی نظر اس جھیل کے اندر رہ کر ہوتی تھی اپنی مچھلیوں کے اوپر، اس کو اپنے شکار کی پڑی ہوتی تھی، پھر پرواہ نہیں، لہر ادھر سے اٹھے یا ادھر سے آئے، ہوا جیسی بھی چلے، اس کو اپنی مچھلیوں سے گھر جا، اس نے مچھلیاں پکڑنی ہیں۔ جب آپ کا ٹارگٹ، آپ کا فوکس فکس ہے، آپ کی نگاہ صحیح جگہ پر ہے، آنے والی ادھر ادھر کی جو لہریں ہیں وہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کرتی۔ نمبر 1، بانی کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، ایمان کے بانی، اور بانی کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آرچیگوس۔ آرچیگوس جس کا مطلب ہے اوریجنیٹر،
तख्लीक करने वाला, फाउंडर, जो किसी चीज को पैदा करता है, जिसने किसी चीज को बनाया होता है। और यही लफ्ज आर्चिबोज जो है ईमान की किताब 3 बाब में और फिर इब्रानियों ही के खत की 2 बाब की 10वीं आयत में भी कैप्टन और प्रिंस के तौर पर हमें नजर आता है। सो ईमान के बानी का मतलब क्या हुआ? बानी इंतहाई इजी लफ्ज है। पाकिस्तान का बानी कौन है? कायदे आज़म। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान को बनाया, मेहनत की। इसको बनाने वाला कौन है? कायदे आज़म। आपके ईमान को बनाने वाला कौन है? गलती से कायदे आज़म ही नहीं बोल रहे, यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। कायदे आज़म का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा कायद, लीडर। जबरदस्त। सो यीशु मसीह आपकी और मेरी नजात के मंसूबे का मरकज है। और जब तक आपकी निगाह आपके मरकज पर नहीं रहेगी, आप कभी भी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो मेरे अजीजों, आपको ईमान को क्रिएट करने वाले, ईमान कितना चाहिए? किसी भी काम को, पहाड़ों को सरकाने के लिए, हटाने के लिए कितना ईमान चाहिए? राई का दाना किसी बहन ने देखा हो? देखा है? कोई बता सकता है अपनी उंगली से कितना होता है? शायद मेरे हाथ में किसी को ये तिल नजर आ रहा हो, इससे भी बहुत छोटा। मैंने देखा अपनी उंगली पर रखे, और मेरे साथ भाई बरकत ही थे। आप ही ने मेरे साथ देख लिया वापस पे रख के ऐसे सांस ली तो सांस से वो गिर गया। जबरदस्त। और मैंने भाई बरकत को कहा, मैं क्या भाई ये मेरी उंगली पे देख रहे हैं? मैंने की है। मैं क्या ध्यान न देखो, मैं क्या लाई का दाना। और मैंने फिर बड़े गौर से देखा, और मैंने कहा, यीशु ने कहा इसके जितना ईमान, ये 6 फुट का बंदा हो और ईमान कितना चाहिए? राई के दाने के बराबर। और ये ईमान को क्रिएट करने वाला कौन है? बानी कौन है? यीशु मसीह। और ये कैसे आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा? जब आप उस यीशु को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। सेकंड थिंग जो इसके अंदर नजर आती है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले। पहला लफ्ज क्या है? बानी। बानी क्या है? क्रिएटर, पैदा करने वाला, शुरू करने वाला, आगाज करने वाला, जिसने इब्तिदा की हो। और कामिल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यूनानी का लफ्ज है। एक लफ्ज मैंने आपको बताया था, टेटलिस्टाई, तमाम हुआ। जब शरीर के ऊपर ये, उसी से ये लफ्ज निकलता है, उसी से ये निकला है। और उसका मतलब भी है तमाम हुआ, और इसका मतलब भी है परफेक्टर, फिनिशर, कंप्लीट करने वाला, किसी काम को पूरा कर देने वाला। सो एक यहां से फिर मैं पढ़ रहा हूं, फिक्सिंग आवर अटेंशंस ऑन जीसस the pioneer and perfecter of the faith। अपनी सोचें, अपनी अटेंशंस यीशु के ऊपर फिक्स कीजिए, जो आपके ईमान को शुरू करने वाला और उसको मुकम्मल करने वाला, उसको कंप्लीट करने वाला, परफेक्ट करने वाला है। अब किया क्या है उसने? कैसे उसको किया है ईमान को? ये अगले पोर्शन के अंदर नजर आता है। जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी। अब इस बात को जरा समझिएगा, अभी जो जाग रहे हैं वो दूसरे जो सो रहे हैं उनको थोड़ा सा हिला दें। खुद ही जाग के, वेरी गुड। अब बात को समझिएगा प्लीज।
नंबर 1 हमने ये अभी तक सीखा है, ईमान के बानी और ईमान के कामिल करने वाले को देखना है जिसका नाम यीशु है। सेकंड थिंग, क्यों वो ईमान का बानी और ईमान का कामिल करने वाला है? जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, और वो क्या खुशी थी? खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठना। वो क्या खुशी थी? हम में से हर एक के कफारा का मुकम्मल किया जाना। वो क्या खुशी थी? इंसान को उसके गुनाह और मौत की गहराइयों से निकाल लेना। वो क्या खुशी थी? हम सबों को निजात दे देना, बख्श देना। ये उसकी खुशी थी, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। अब मेरी बात को समझिए, मैं इस आयत को अपने लिए पढ़ रहा हूं और आपने इसके बाद इसको खुद के लिए पढ़ना है। जरा अपनी बाइबल्स के ऊपर इसको देखिए। ये सेमिनार है और टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वर्स को सीखेंगे। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं। मैंने उस खुशी के लिए जो मेरी नजरों के सामने है, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहूंगा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठूंगा। आयत समझ में आई? किस किस को आयत समझ में आई है? सच वाला हाथ उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज जरा मेरे साथ बोलिए और आप अपने लिए बोलेंगे। मैंने, यहीं से शुरू करेंगे, जिसने से। मैंने, या मैंने नहीं आएगा, मैं उस खुशी के लिए जो मेरी नजरों के सामने है, शर्मिंदगी की परवाह नहीं करके सलीब का दुख सहूंगा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठूंगी या बैठूंगा। आमीन। सो ये है इस आयत का बेसिक पर्पस। फिक्स योर आईज ऑन जीसस। हम बपतिस्मे की बात करते हैं। बपतिस्मा कौन सा है? पानी का बपतिस्मा। और फिर उसके बाद एक और बपतिस्मा आ जाता है, पात्रू का बपतिस्मा। लेकिन कलामे खुदा एक और बपतिस्मे की बात करता है, और वो कौन सा बपतिस्मा है? वो मसीह के साथ दुखों का बपतिस्मा। जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली। सिर्फ 5-7 मिनट और टीचिंग और उसके बाद हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इसमें एंजॉय करना आप शुरू करें। जब आप यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, तौबा करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने ये सुना कि यीशु को कबूल कर लो तो फिर सारा कुछ सौखा सौखा हो जाता है, फिर हमें कोई दुख नहीं रहता, फिर हम बड़ा मौज करना शुरू कर देते हैं। मैं जरा थोड़ी सी हट के तालीम देता हूँ। जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, जब आप यीशु के साथ अहद बांध लेते हैं, फिर ही तो मुश्किलात का आगाज होता है। क्योंकि आपने इरादा किया है कैलवरी की तरफ बढ़ने का, आपने इरादा किया है सलीब तक जाने का, अपनी सलीब उठाने का। और सलीब उठाने का मतलब ही ये है दुखों को सहना। सलीब उठाने का मतलब ही ये है आपके अपनों का आपको छोड़कर जुदा हो जाना। सलीब उठाने का मतलब ही ये है आपका घर अपना घर ना रहना, आपके रिश्तेदार अपने रिश्तेदार ना रहना, भूखे रहना, सताए जाना, मार खाना। लेकिन सलीब उठाने का मतलब ये भी है
خدا کے ساتھ اس کے تخت کے اندر شامل ہو جانا، ابدی آرام حاصل کرنا، زندگی کے اندر داخل ہو جانا. لیکن اس تخت تک پہنچنے سے پہلے ہمیں شرمندگی کو برداشت کرنا ہے، ہمیں اپنی صلیب کو اٹھانا ہے، ہمیں ماریں کھانی ہے، ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا ہے. پھر جا کر ہم اس وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچتے ہیں جس کا وعدہ اس نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے. میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب کر لوں گا تو آ کر تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا. تھینک یو سو مچ. اب بات کیا ہوئی؟ اب بات یہ ہوئی آپ کو موو کرنا ہے، ایک سفر کرنا ہے، آپ کو گزرنا ہے. اور یہ گزرنا کہاں سے ہے؟ بیابانی سفر میں سے، مصر سے، غلامی گناہ میں سے نکل کر. بہنیں بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہنوں کو نیند آ رہی ہے؟ صبح لسی کون کون پی گیا ہے؟ برکت بھائی کے علاوہ. Praise the Lord. آمین. تانوں کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ Praise the Lord. مصر میں سے جو غلامی کا گھر ہے، گناہ میں سے جو غلامی کا گھر ہے، ہمیں نکلنا ہے اور پہنچنا کہاں پر ہے؟ ملک موعود تک، کنعان کی سرزمین تک جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے. لیکن اس مصر سے نکلنے کے بعد اور اس ملک میں پہنچنے تک آپ کو 40 سال کا سفر بھی طے کرنا ہے. اور اس سفر کے اندر آپ کو سب سے پہلے فیس کرنا پڑے گا بحر کلثم. اور بحر کلثم کا مطلب کیا ہے؟ اتنا پانی کہ جس کی گہرائی کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا. بحر کلثم کا مطلب کیا ہے؟ اب اور کوئی راستہ نہیں بچا موسیٰ تیرے پاس کہ تو بنی اسرائیل کو فرعون کے رتھوں سے، فرعون کی فوج سے بچا سکے. اب ہمیں مرنا ہی ہے. موسیٰ اب تو کیا کرے گا؟ مصر سے نکلنا غلطی نہیں ہے، غلطی یہ ہے بنی اسرائیل نے خطا یہ کی ہے. غور سے بات کو سمجھیے گا. غلطی مصر سے نکلنا نہیں ہے، غلطی یہ ہے انہوں نے اب اس خدا پر نظر نہیں کی ہے جو ان کو مصر سے نکال کر لے آیا. وہ خدا جو ان مصریوں کے اوپر آفات کو بھیج کر ان کو مصر سے نکال سکتا ہے، اس کے لیے یہ کلثم بڑا نہیں ہے، کیونکہ وہی تو ہے جس نے اس کو اس کی حدوں کے اندر ٹھہرا دیا اور اس کی جرات نہیں اس کی باؤنڈریز کو کراس کر کے باہر آ جائے. وہ خدا ہے. سو غلطی یہ نہیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، غلطی یہ نہیں کہ میں یسوع کو قبول کر بیٹھی اور میری زندگی کے اندر پریشانیاں آ گئی. غلطی یہ ہے یسوع کو قبول تو کر لیا لیکن نگاہ یسوع پر نہیں رکھی ہے. اگر میری بہن، میرے بھائی، آپ نے یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے fix your eyes on Jesus. پھر جب آپ نکلیں گے، praise the Lord. میں کل بھی اس کو دیکھ رہا تھا، اس لیے جو میرے اندر یہ بڑا انرجیٹک ہے یہ پوائنٹ کلثم کو 2 حصے کرنے کا. اور اگر آپ میری فیس بک پر جائیں، میں نے اس کی ویڈیو کلپ جو ہے وہ شیئر بھی کیا ہے، کل ہی آپ اس کو چیک کیجئے گا. انتہائی پاورفل. ہمیں تو نظر آتا ہے موسیٰ نے جا کے تھے وہ سوٹی جو پانی سے رکھی، یہ ایسے نہیں ہو گیا، ایسے ہی نہیں ہوا. اس ٹک کے اندر خود سے کچھ نہیں ہے. موسیٰ اس پوری خلقت کے اندر، پوری بنی اسرائیل قوم کے اندر واحد ایک ایسا شخص ہے جس کی نگاہیں خدا پر لگی ہوئی ہے. He is connected with Almighty God.
وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو کچھ باقی 10-15 لاکھ لوگ نہیں دیکھ پا رہے وہ اکیلا دیکھ پا رہا ہے. اور وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ قادر مطلق خدا ہماری طرف کھڑا ہے، اور جس کے ساتھ میرا اور آپ کا خدا کھڑا ہو، پھر پانیوں کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کو راستہ نہ دے. میرے عزیزوں، اگر آج آپ یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی آ کر آپ کو کہے آنکھیں بند کرو، کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو یسوع کا چہرہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ چلنے کا عہد باندھا ہے. آپ کو اس کی صلیب نظر آنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا نشان ہے، وہ ہمیں زندگی تک لے جاتی ہے. موسیٰ کو خدا نے لاٹھی دے دی، اور اس لاٹھی کو اس نے کیا کیا؟ وہ بڑا سٹائل سے بزرگ موسیٰ اس لاٹھی کو جا کے کلزم کے اوپر مارتا ہے، اور وہ کلزم ان کو راستہ دیتا ہے. آپ کے پاس صلیب موجود ہے. جب آپ نکلے ہیں، آنکھیں یسوع پر، صلیب ہاتھوں میں، آئیں کلزم کو ماریے. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے پہلے کلزم بھی 2 حصے ہو جائے گا اور راستہ. لیکن ابھی یہ کام ختم نہیں ہوگا. آمین. جب آپ نکلیں گے اور پہلا ہی معجزہ آپ کی زندگی میں ہوگا، صلیب چکی سی، پہلا ہی کام ہو گیا، واہ واہ بلے بلے یسوع نے کیا کمال کیا. نہیں، ابھی بھائیو آگے یہ تو کلزم تو شروع تھا، یہ تو ایمان کا بانی کی بات ہوئی ہے. کامل تو جا کے آپ کنعان کے اندر ہوں گے نا، جب آپ کنعان میں داخل ہو جائیں گے. 40 سال کا سفر آپ نے طے کرنا ہے. somehow خدا آپ کو زندگی بخشے، 80 سال آپ زندہ رہیں، آپ 100 سال زندہ رہیں، آپ کو 100 سال کی زندگی گزارنی ہے اور کنعان میں داخل ہونا ہے. اور یہ جو گزرنے کا ٹائم ہے، اس کے لیے یہ لفظ لکھا ہے، میں اس خوشی کے لیے، وہ خوشی جو اس نے مجھے کہا تھا، میں جاتا ہوں اور جا کر تیرے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب کر لوں گا تجھے بھی بلا لوں گا. انیس آجا، آپ کا گھر تیار ہو گیا، اور لکھا ہے اس گھر کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا. وہاں پر آپ نے اگر مجھے ملنا ہو، پلیز انیس کے نام سے نہیں ڈھونڈیے گا، وہاں ایک نیا نام مجھے ملنے کو ہے جو میں نہیں جانتا، لیکن وہ مجھے ضرور دے گا. وہ نام اس کے اوپر لکھا ہوگا. تصویر آپ کو یہی نظر آئے گی، لیکن خوبصورت ترین تصویر ہوگی. نہ ختم ہونے والا جسم غیر فانی حالت میں خدا کے جلال کے ساتھ وہاں پر ہوگا. لیکن اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ شرمندگی کی پرواہ نہیں کرنی، صلیب کا دکھ سہنا ہے، تاکہ خدا کے تخت کے دہنے میں اس جگہ کو حاصل کر پاؤں. Amen. Hallelujah. So میرے عزیزوں، you have to fix your eyes کس پہ؟ On Jesus. بولیے یسوع مسیح پر. So اگر آپ مجھے کہیں نا نہیں کہ آپ جو تیاری کر کے آئے ہیں، وارث بھائی جو تیاری کر کے آئے وہ پوری سنا کے جائیں، تو پھر مجھے پاسٹر اجمل صاحب سے کہنا پڑے گا ان کے ناشتے کا انتظام بھی ادھر کریں. ٹھیک ہے؟ اچھا میں کھانا روک لو تو ناشتہ نہ دے دیں. یعنی اگر اس کو کمپلیٹ اسٹڈی کو ہم دیکھنا شروع کریں، سب باتوں کو جو ہیں ان کو ہم شیئر کریں، دیکھیں، سیکھیں، تو کافی زیادہ وقت ہمیں درکار ہے. لیکن میری خواہش بس اتنی ہے، ٹائم زیادہ ہو کم ہو، جب میں یہاں سے نیچے اتروں ہر ایک کی نظر میرے یسوع پر رہے. جب آپ اپنے آنکھیں بند کریں دعا کرنے کے لیے، آپ کو یسوع کا چہرہ نظر آنا چاہیے. اور جب آپ اپنے گھر جائیں، آپ یسوع کے جلال سے منور ہو چکے ہوں. آمین. ہاللویا. سو کچھ پوائنٹس ہیں. Why I fix my eyes. کیوں
میں اپنی آنکھیں فکس کروں؟ کیوں آپ اپنی آنکھیں فکس کریں گے؟ کیوں آپ یسوع کو جو کامل کرنے والا بانی ہے ایمان کا، اس کو تکتے رہیں گے؟ کیوں تکنا ہے؟ کیوں دیکھتے رہنا ہے؟ ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے۔ نمبر 1، لک اینڈ لیو، دیکھیں اور جئیں، زندہ رہیں۔ جب ہم گنتی کی کتاب دیکھتے ہیں، یہی مصری بیابان کے اندر ہے، 21ویں باب کے اندر، گنتی کی کتاب 21ویں باب کی 8ویں آیت سے آن ورڈ آپ اس کو پڑھیے گا۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں گناہ اس قدر ہو گیا، کلثم سے تو نکل آئے، لیکن آگے جا کے پھر نظریں کہاں پر؟ جی بیٹا آپ نے کچھ بولا؟ دنیا کے حالات پر۔ تے کہندے کی نے موسیٰ سانو تے مصر دیاں ہانڈیاں تے گوشت نظر آتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہم آسمان کی لذتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہم انجوائے کرنے کو ہیں، ہم دنیا کی فکر و تردد میں پڑ جاتے ہیں۔ پل بھر کے مزے کے لیے، چند لمحوں کے مزے کے لیے ہم ابدی لطف کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ میں اکثر سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم پتہ نہیں کدھر کدھر سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیں اس ٹول کو اپنے جلال کے بانی یسوع کے لیے یوز کرنا شروع کیجئے۔ میں خداؤں کا شکر کرتا ہوں اس زبردست ٹیکنالوجی کے لیے، کیونکہ آج سے پہلے جو بڑی بڑی کتابیں ہمیں استعمال کرنا پڑتی تھیں وہ ساری سما کے اس کے اندر آ گئی۔ میں کہیں بھی ہوں میرے پاس بس یہ ہے تو کمال ہے۔ کم از کم 10-12 سے زیادہ ہی ہوں گے تراجم، انگلش کی لینگویجز اور اس کی ٹرانسلیشنز اور سمریز اور کمنٹریز اس کے اندر میرے پاس موجود ہیں۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کا انجوائے کرنے کا۔ آپ ٹی وی کے سامنے ہیں کہ اسی دیکھنے ہیں، چلو خیال ہے ان کا بیچتا ہے۔ ہم شادی میں ہیں تو جی ہم کہتے کہ پادری صاحب چلے گئے دعا کر کے، تھوڑا جا مزہ بھی کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم آ رہے تھے تو راستے میں نے کئی جگہ پر لکھا ہوا دیکھا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک کیمرہ ہے جو آپ کے اوپر ہی فکس ہے۔ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ So look and live، دیکھیں اور جئیں، زندہ رہیں۔ اب کیا ہوا؟ کلثم میں سے نکلے، گوشت کھایا، انجوائے کرتے آ رہے ہیں، دھوپ نہیں لگ رہی ہے، بادل رہتا ہے، رات کو آگ رہتی ہے، انجوائے، مزہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی بڑھتا چلا گیا، اور اس قدر شدید گناہ، خدا غصے میں آیا اور خدا نے سانپوں کو بھیجا، اور اب سانپوں نے آ کر ڈسنا شروع کر دیا۔ جس کو ڈس رہا ہے وہ مرتا جا رہا ہے، جس کو ڈس رہا ہے وہ مرتا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ خدا سے بات کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر تو ایک کے اوپر ہی ہے، زندہ خدا کے اوپر۔ بات کرتا ہے خدا اب کیا کرنا ہے؟ خدا نے کہا ایک سانپ لے اور اس کو ایک بلی کے اوپر لٹکا دے، ٹھیک ہے، ایک پیتل کا سانپ بنا، بلی بنا اور اس کو اس کے اوپر لٹکا دے۔ اب کیا ہوگا؟ جو اس کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا، اس کو سانپ ڈسے گا بھی تو وہ مرے گا نہیں۔ آمین۔ خدا کا کلام یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 14ویں اور 17ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ اب آپ کے پاس کیا ہے؟ لک اینڈ لیو، دیکھیں اور زندہ رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ زندہ رہیں، آپ کو بیماری کے سانپوں نے ڈسا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں میری بیماری ختم ہو جائے، میں زندہ رہوں، آپ کو اس صلیب کو دیکھنا ہے جس کے اوپر خدا کا برا آپ کے اور میرے لیے قربان ہوا ہے۔
اور جو کوئی اس کو دیکھے گا، کلام کہتا ہے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہاں پر وہ ہے جو صرف شفا نہیں دیتا، جو بدن کی شفا نہیں دیتا، بلکہ ابدی زندگی بخش دیتا ہے۔ سیکنڈ تھنگ، خدا کہتا ہے look to me، مجھے دیکھو، look to me۔ یشعیاء 45واں باب اور اس کی 22ویں آیت فوراً سے کوئی پڑھ سکتا ہے، پڑھ دیں، ادروائز پھر ہم آگے چلے جائیں گے۔ یشعیاء 45واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ آمین۔ انتہائی زمین کے رہنے والوں میری طرف متوجہ ہو، مجھے دیکھو، کیونکہ میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ صرف یسوع ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس بیابان کے اندر ایک ہی بلی ہے، ایک ہی پیتل کا سانپ اس کے اوپر لٹکایا گیا ہے۔ سو اگر آپ میلوں کے فاصلے پر ہیں اور آپ کو سانپ نے ڈسا ہے، آپ کو آنا ہے اور اس بلی کو دیکھنا ہے، اور جب تک آپ اس کی طرف نگاہ نہیں کریں گے آپ کے اندر سے زہر ختم نہیں ہوگا اور آپ شفا نہیں پا سکتے ہیں۔ آج آپ میلوں دور ہیں یسوع مسیح سے اور گناہ کا زہر آپ کی رگوں میں رچا بسا ہوا ہے، وہ آپ کو موت کی گہرائیوں کے اندر لیے جا رہا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ اور مجھے دیکھو، کیونکہ جب تم مجھے دیکھو گے، جب تم میری طرف متوجہ ہوگے، تم شفا پا جاؤ گے، تم زندگی پاؤ گے، ابدی زندگی پاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں، آپ کو سیو کرنے والا صرف یسوع ہے۔ چھٹکارا اور رہائی میرے یسوع کے پاس موجود ہے۔ آپ کے ڈر سے، غصے سے، بری یادوں سے، نشے سے، آزمائشوں سے، حرام کاریوں سے، لفظ سے، وہ آپ کی گندی عادات جو آپ چھوڑتے نہیں ہیں، جن سے آپ مجبور ہیں، بھائی سگریٹ نہیں چھوڑتا، بھائی یہ نشہ میرے ساتھ ہی اب قبر میں جائے گا، میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، آئیں یسوع کے پاس، کیونکہ کلام کہتا ہے جو یسوع سے پیدا ہوا ہے، جو اس سے پیدا ہوا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کے باطن کو ایسا اجڑا کر دے گا، گناہ کی خواہش کی آپ کے اندر سے مار دے گا، آپ نئے انسان ہو جائیں گے، آپ یسوع کو دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن لازم یہ ہے آپ یسوع پر نگاہیں رکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خدا کے کلام میں ایوب کی کتاب کہتی ہے 14 باب کی پہلی سے 30ویں آیت، انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا ہے اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔ سو کیا تم ایسے پر اپنی نگاہیں آنکھیں کھولتا ہے؟ آئیں، انسان جو فانی ہے، خاکی ہے، مٹنے والا ہے، اس سے اپنی نظریں ہٹائیں اور یسوع کو دیکھنا شروع کریں۔ پطرس نے یسوع کو بڑی خوبصورت بات کہی۔ پطرس جو جھیل کے اندر ڈوبنے والا وہی پطرس، وہ کہتا ہے زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کس کے پاس ہیں؟ کاش میری زبان یہ کہنا شروع ہو، یسوع ابدی زندگی تو تیرے پاس ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ بیماری تو جو مرضی کر لے، شفا تو یسوع کے پاس ہے، تیرا زور نہیں چل سکتا۔ مشکلات تو جو مرضی کر لے، میرا یسوع تجھ سے بڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیں میرے عزیزوں، یسوع پر نگاہیں رکھیے، یسوع کے پیچھے چلنا شروع کیجئے۔ عقاب کے اندر میں ایک بڑی خوبصورت صفت دیکھ رہا تھا، میں پڑھا رہا تھا کسی وقت میں کریکٹرسٹکس ایگل کی، تو اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی، جب کوئی بھی پرندہ یا جانور، کوئی بھی پرندہ عقاب کے پیچھے بھاگتا ہے،
عقاب کو پکڑنا چاہتا ہے تو عقاب کو وہ پکڑ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ بڑا طاقتور ہے، لیکن اس کے اندر سب سے بڑی قابلیت اس کی آنکھوں کے اندر ہے کہ بالکل سیدھا آسمان کی طرف، دھوپ کی طرف اڑ سکتا ہے. اس کی آنکھیں جو ہیں یہ دھوپ کو دیکھ کر اس کی شدت کو برداشت کرتی ہیں. اس کی آنکھوں نے اس طرح سے اپنے اندر قابلیت پیدا کر لی. باقی پرندہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. جب یہ بالکل سیدھا اڑتا ہے وہ اوپر دیکھ نہیں پاتے اور پھر وہ پیچھے مڑ جاتے ہیں اور یہ بالکل سیدھا اوپر نکل جاتا ہے. اور یہ عقاب کی کریکٹرسٹکس ہے. میں اپنے مسیحی نوجوانوں کی کریکٹرسٹکس بھی اسٹڈی کر رہا تھا. ایک دن میں کالونی کے لیے آیا، پچھلے دنوں کے وچ دودھ لین جا رہا تھا، میں بڑا مزے میں ٹہل رہا اور میں نے دیکھا کافی دور تک میں دیکھ رہا ہوں، ادھر نوجوان نظر آیا، وہ بھی اوپر دیکھ رہا ہے. تھوڑا آگے گیا، ادھر 3-4 کھڑے ہیں، وہ بھی اوپر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اوپر دیکھ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. میں کیا پتہ نہیں ہوا کہ میں بیچے کتے کر کے دیکھا تھا، لوگ کہیں گے ایسا تو کی ہو گیا ہوتے کی بیچے تھے. پھر مجھے آگے جا کے بات سمجھ میں آئی کہ کی بیچتے پہلے. پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوا، میرے دل میں ایک دم سے بات آئی. میں کہ کتنی مبارک قوم ہے جن کی آنکھیں، داؤد کہتا ہے نا، اکھیاں چکنا ہے میں بل، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ میری کمک کہاں سے ہے؟ خداوند سے. میری قوم نے اپنی آنکھیں چکیاں ہوندیاں نے پر کبوترا تو اگے نہیں بھیجتے، صرف کبوتر نظر آتے ہیں. لیکن زندگی کبوتروں سے آگے جا کے ملے. ہاللیلویا. کبوتروں سے آگے آسمان ہے اور وہ خدا کا جلال ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کریں گے وہ ہماری زندگی کے اندر نئی چیزوں کو کریٹ کرے گا. نمبر نیکسٹ، fix your eyes on Jesus when you feel without directions. جب آپ کے پاس ڈائریکشنز نہیں ہیں، جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے، you have to fix your eyes on Jesus. آپ تب یسوع کو دیکھنا شروع کریں. سرکس کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جو رسی کے اوپر چلتا ہے. ایک بریک سی رسی ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر چل کے دوسری طرف پہنچتا ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک سرکس والے سے، یہ جو ٹائٹ روپ والکر ہوتے ہیں، ان کو ٹائٹ روپ والکر بولتے ہیں، چل کر ادھر جاتا ہے. اس سے کسی نے پوچھا ہاؤ یہ کیسے تو چلتا ہے یار، کیا تیرے اندر کمٹمنٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا 3 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 3 باتیں ہمیں ہمارے ٹارگٹ کو فکس کرنا سکھاتی ہیں. نمبر 1 کمٹمنٹ. پہلی چیز کیا ہے؟ کمٹمنٹ. خود سے آپ کی ایسی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ اس رسی پر چل سکتے ہیں. اگر آپ کی اپنے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے آپ کبھی بھی اس رسی کے اوپر نہیں چل پائیں گے. سیکنڈ تھنگ، بیلنس. دوسری چیز کیا ہے؟ بیلنس. آپ ادھر کو جھوکے رسی پار نہیں کر سکتے، آپ کو بالکل متوازن ہو کر چلنا ہے. بیلنس کیا ہے ہماری اسپرچوئل کرسچن لائف کے اندر؟ جو مجھے نظر آتا ہے بیسک بیلنس، آپ دنیا اور خدا دونوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم میں چل نہیں سکتے ورنہ آپ گر جائیں گے. کسی بھی لمحے آپ کے پاس چانسز ہیں آپ گریں گے اور بڑی زبردست چوٹ لگے گی کیونکہ آپ ایک رسی کے اوپر چل رہے ہیں. آپ ایسی جگہ پر چل رہے ہیں جہاں چلنا بہت مشکل ہے. آپ کی نجات، کرسچن فیتھ ایک بالکل رسی کی مانند ہے، کرسچن لائف ایک رسی کی مانند ہے اور آپ کو اس نیرو لائن کے اوپر چل کر آسمان تک پہنچنا ہے. اور جب تک بیلنس نہیں ہوگا، نہ کم نہ زیادہ، نہ ادھر نہ ادھر، آپ کو بالکل سیدھا دیکھنا ہے اور چلتے چلے جانا ہے تاکہ آپ اپنی منزل کی طرف بڑھیں. سو نمبر 1 کمٹمنٹ، سیکنڈ بیلنس اور نمبر 3 کنسنٹریشن. نمبر 3 کیا ہے؟ کنسنٹریشن. آپ کی مکمل توجہ جو ہے وہ اپنے کام کی طرف ہونی چاہیے. When you shift your attention، جیسے ہی چلتے ہوئے آپ نے اپنی attention divert کی، ادھر آواز ہے بھائی گل سننا، ادھر دیکھیا تے تسی بھی تھلے بھی بات سمجھ لیں.
बैलेंस के साथ चलते चले जाइए until आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच नहीं जाते, आप अपनी टेंशन डाइवर्ट नहीं करेंगे। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, आपका कोई सबसे करीबी आपको छोड़ कर क्यों नहीं चला जाता, आपकी टेंशन्स डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, आपको बढ़ते चले जाना है। अक्सर लोग देखते हैं हम बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़ा हुनर होता है उनके अंदर, लेकिन कामयाब नहीं होते। क्यों? टैलेंट प्लस पैशन इज इक्वल टू अचीवमेंट। ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया, ठीक है, इसको लिखने। आप में जो भी टैलेंट है, पैशन के साथ, पूरे जज्बे के साथ, बैलेंस के साथ, कमिटमेंट के साथ और कंसंट्रेशन के साथ उसके अंदर जुड़ जाइए। बिलीव मी, आप जो भी प्रोफेशन आपका है, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। खुदा के कलाम के मुताबिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। नंबर नेक्स्ट, fix your eyes on Jesus when you have too much to do. जब आपके पास बहुत सारा काम करने के लिए है, जब आप बहुत मसरूफ हैं और दिशा में पापा जी कैसे नहीं आते, पापा जी की दसिए काम ही बड़े ने। You have to fix your eyes on Jesus. जब आप बड़े मसरूफ हैं, और बाज़ बार तो हम इतने मसरूफ होते हैं जिनको कहते हैं वेले मसरूफ, कुछ करना भी नहीं होता तो फिर भी ऐसे गिरजे नहीं करना, क्योंकि साढ़े को बड़ा काम, बहुत ही काम, ऐसे बड़ा कुछ करना है। Fix your eyes. और मैं एक खुदा के खातम को पढ़ रहा था, वो कहता है जब आप इंतहाई मसरूफ है, और ये सही वाले मसरूफ की बात कर रहा हूँ, जब बर्डन्स हैं, जब आपके पास करने को इतना कुछ है, आपको समझ नहीं आ रही कि 24 घंटों को आप कैसे काम में डिवाइड करें। वो कहता है खड़े हो जाएं आराम से, बैठ जाएं आराम से, सिट साइलेंट, क्लोज योर आईज, और एक लंबी सी सांस लें, और फिर उसके बाद अपनी आंखें खोलें और यीशु को कहें, तू ही है जो इन सारे हालात में मेरे साथ खड़ा है और मुझे हिम्मत बख्श सकता है कि मैं इसमें से निकलूं। हम उल्ट कर रहे होते हैं, हम अपनी मसरूफियत में कहते हैं यार आज भी दुआ रहेगी, चलो कोई गल नहीं कल लाजमी करांगे, आज भी बाइबल पढ़नी रहेगी, चलो कोई गल नहीं कल कर लांगे। कुछ भी हो जाए आपकी दुआ नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए आपकी बाइबल स्टडी की रूटीन नहीं छूटनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हम इन्हीं को अपनी जिंदगी के अंदर से खत्म करते हैं। एक और फॉर्मूला मैंने ही क्रिएट किया, मैं आपको दे देता हूं। अगर आप अपना वक्त, बच्चों, अगर आप अपना वक्त लेकर यीशु को दे देते हैं, वो आपके बाकी वक्त को इतनी बरकत दे देगा कि आप अपने कामों को आराम से हल कर देंगे। लेकिन शर्त क्या है? आप पहले अपना वक्त यीशु मसीह को देना शुरू करें। प्रस्तिश एक जबरदस्त टूल हो सकता है हमारे पास देने के लिए। पुराने ज़मानों में क्या होता था, जब वो हैकल की तरफ या खैमा इमाम की तरफ जाते तो उनके पास नजर के लिए कुर्बानियां होती। किसी ने हाथों के अंदर आटा उठाया हुआ है, गंदम उठाई हुई है, तेल उठाया हुआ है, और वो जाकर हैकल के अंदर उसको रखते और ये क्या कहते हैं, शुक्रगुजारी के तौर पर, कुर्बानी के तौर पर, नजर के तौर पर खुदा के हुजूर में नजर करते। मुझे बड़ा मजा आया एक खुदा के खादम को पढ़ के। वो कहता है जब आप बड़े मसरूफ हों, टाइम ही नहीं है, यू आर वेरी बिजी, आप क्या करें, अपने हाथों को ऐसे उठाएं, ना गंदम, ना आटा, ना तेल, ना भेड़, ना बकरी, कुछ भी अपने हाथों में नहीं उठाना। सिर्फ 2 घंटे की एक प्रस्तिश की भेड़ उठाएं। बात समझ में? 2 घंटे प्रस्तिश, इसको वो भेड़ बोल रहा है कि इसको भेड़ को उठाएं, खुदा की हुजूरी में आए, खुदा की हुजूरी में आए, और ये हर रोज करें। सस्ता फार्मूला है, पैसे नहीं लगने, लेकिन हमारे पास नहीं है।
انڈین مووی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. اچھا، اور 3 گھنٹے ہمارے پاس ہلنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. اور خدا کو دن میں کتنے گھنٹے بنتے ہیں جی؟ 2.5 گھنٹے کے قریب، 2 گھنٹے 2.5. اور میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں، خدا آپ کی زندگی کے اندر ہر دن کے اندر آپ کے 24 گھنٹے کی خدا کی حضوری میں دہیہ کی کتنی بنتی ہے؟ 2 گھنٹے اور کچھ لمحے، تقریباً 2.5 گھنٹے کے قریب آپ کی دہیہ کی ہر روز کی. اور اگر آپ بات کو سنیے گا، اگر آپ ایک دن میں ایک فلم دیکھ لیں، ایک دن میں ایک مووی دیکھیں، تو ابلیس نے آپ سے آپ کی دہیہ کی چرائی. ایک بات کو سمجھ لیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں ڈائس سے یہاں سے کھڑا ہو کے آپ فلم ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے، لیکن خدا کا حصہ نہ چھوڑیں. آپ 3 کی جگہ 6 گھنٹے فلم دیکھیں، لیکن وہ 2.5 گھنٹے خدا کی جو بنتی ہے آپ کی زندگی میں وہ دیں. آپ ایک دن 6 گھنٹے کی فلم دیکھیں، اگلے دن 9 گھنٹے کی فلم دیکھیں، اس سے اگلے دن آپ 12 گھنٹے فلم دیکھیں، لیکن وہ 2.5 گھنٹے خداوند کو دیتے چلے جائیں. میں آپ کو شرط دیا کہتا ہوں، میں آپ لکھوا لیں مجھ سے، چوتھے دن، 5ویں دن، تیسرے دن آپ کا دل ہی نہیں کرے گا فلم دیکھنے کو، کیونکہ آپ کو خدا کی حضوری میں زیادہ مزہ آئے گا اس فلم میں. خدا کی حضوری بڑی قیمت کی ہے. تو میرے عزیزوں، خداوند پر نگاہ کریں. Fix your eyes next when you are lonely. جب آپ تنہا ہیں، اپنی آنکھیں یسوع مسیح پر لگائیں. There is lot of things جو میں اس کے اندر آپ کو کہہ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. جب آپ تنہا ہیں، آپ یسوع مسیح کے اوپر دیکھنا شروع کریں، یسوع مسیح کے اوپر نگاہیں لگائیں. کیوں؟ کیونکہ کلام کہتا ہے وہ اس لیے تنہا ہو گیا تاکہ ہماری تنہائیاں دور کر سکے. آمین. اس نے آسمان کو چھوڑا تاکہ وہ ہمارے ساتھ آ کر رہے. باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، خاوند، شوہر، ہر کوئی آپ کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں چھوڑے گا تو وہ میرا یسوع ہے جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. Surely I will be with you always. Always کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹو؟ ہمیشہ. اور ہمیشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کا مطلب مجھے بڑا مزہ آتا ہے ٹرانسلیٹ کرنے میں. ہمیشہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور پھر ہمیشہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ. اور آپ کا یسوع آپ کے ساتھ کب تک ہے؟ ہمیشہ. آپ سمندروں میں ہیں، آپ بیابانوں میں ہیں، آپ تنہائیوں میں ہیں، آپ مشکلات میں ہیں، آپ بیماریوں میں ہیں، آپ ہاسپٹلز کے اندر ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ کا یسوع آپ کے ساتھ ہے. وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. نیکسٹ ون، fix your eyes when you are sad. جب آپ غم زدہ ہیں، جب آپ دکھی ہیں، آپ کو یسوع مسیح پر آنکھیں لگانی ہے. نہمیا 8 باب اس کی 10ویں آیت کہتی ہے the joy of the Lord is my strength. خداوند کی شادمانی میری قوت ہے. جب آپ انتہائی دکھی ہیں، خداوند میں آئیے، وہ آپ کو شادمانی کی کثرت سے لبریز کر دے گا. خدا کا ایک بندہ ہے جارج مولر، زبردست خادم خدا کا. وہ کہتا ہے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا میرا کام یہ ہوتا ہے، میں نے کچھ اور نہیں کرنا، میری کوشش یہ ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی میں اپنی روح سے پوچھوں کیا تو خداوند میں آج شادمان ہے. ہیلیلویا. اور کہتے ہیں کہ مجھے آواز آتی ہے ہاں میں شاد ہوں، کیونکہ میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے. شادماں وہ شادماں مجھ کو بنا. when کب؟ جب آپ اپنے یسوع پر نگاہیں جمائے رکھتے ہیں، اسے دیکھتے رہتے ہیں، پھر پریشانیاں نہیں آتی ہیں کیونکہ یسوع ہوتا ہے. when you are dissatisfied، جب آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ کو ضرورت ہے آپ یسوع پر نگاہیں جمائیں. ایک خدا کا خادم رے، RAY، رے، وہ کہتا ہے ریڈیو
کے اوپر کام کرتا تھا، ہوسٹ تھا ایک پروگرام میں. سو وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، سیٹسفائیڈ نہیں تھا میں اپنی زندگی کے ساتھ، اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا، اور ڈرائیو کرتے کرتے میرے ذہن میں چلو یار ریڈیو سنتے ہیں. میں نے اپنی گاڑی میں ریڈیو آن کیا، اور کہتے ہیں میری ہی آواز میں جو سب سے پہلا لفظ میرے کانوں میں پڑا وہ تھا چیئر اپ، خوش ہو جا. وہ کہتا ہے میرے ایک دم سے میرے اندر سے وہ سارا کا سارا وہ ڈسپوائنٹمنٹ جو تھی اور ساری وہ غم سا جو ڈٹھال تھا، میں نا امید تھا اپنے اندر، ایک دم سے شادمانی سے بھر گیا. سو سم ٹائم ریکارڈنگز کو سننا، اپنی ہی آواز کو خود سے. میرا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے اور کزن بھی ہے، وہ میرے پاس پرسوں شام کو بیٹھا ہوا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا میں سیم ایسی بات اس نے میرے سے کہی، کہہ رہا میں اپنے موبائل کا ڈیٹا بہت بھر گیا تھا تو میں اس کو شفٹ کر رہا تھا USB کے اوپر، اور ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی اور اس کے اوپر نام نہیں لکھا ہوا تھا. تو میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ کون سی ریکارڈنگ ہے، میں نے اس کو پلے کیا تو کہتا ہے پلے کرتے ہی جو لفظ میرے کانوں میں پڑے میں ایک دم سے چونک گیا، اور میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ مجھے خدمت کرنی ہے. اور وہ لفظ کیا تھے؟ کہتے آپ کا سرمن تھا اور آپ نے لفظ یہ بولے آپ کی نجات سے خدا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ اس لفظ کو سوچئے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ آپ کی نجات خداوند کے لیے کیسے بینیفیشل ہے، آپ کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ اس نے تو آپ کو نجات دے دی، ہم اس کو کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ سو وہ کہتا میں ایک دم سے اس کے اندر چونکا، اور میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، موٹیویٹ کیا. آپ کو یسوع مسیح کے اوپر دیکھ رہے ہیں جب آپ اینگری ہیں، غصے کے اندر ہیں. آپ کو یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں جب آپ کمپٹیشنز کے اندر ہیں، جب آپ نہایت آزمائے جا رہے ہیں. آپ کو یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، یسوع مسیح پر نگاہیں لگانی ہے. جب آپ خوف کی کنڈیشنز کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو یسوع مسیح کو دیکھنا ہے. یشعیاہ کی کتاب اس کا 8واں باب اور 12ویں آیت کہتی ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ کیونکہ ہمارے ساتھ یسوع مسیح ہے. اور یسوع نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو میرے عزیزو ڈریے نہیں. اور یہ بڑی عام فہم اب بات ہو گئی. آپ کے 365 دنوں کے لیے بائبل کے اندر ہر روز کے لیے بائبل کے اندر 365 دفعہ یہ لفظ آیا ہے خوف نہ کر ڈر مت. 365 دفعہ، اور ہر روز کے لیے آپ کے لیے ایک دفعہ موجود ہے. سو صبح اٹھیں اور اپنے آپ کو کہیں میں ڈروں گا نہیں کیونکہ مجھے میرا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، میری آنکھیں میری یسوع مسیح پر لگی ہوئی ہیں. سو پرابلم یہ نہیں ہے کہ خوف آتا ہے، پرابلم یہ ہے ہماری آنکھیں کہاں پر لگی ہوئی ہیں. دیکھنے کی چوائسز ہیں. اگر آپ نے خوف پر آنکھیں لگائی ہوئی ہیں آپ ڈریں گے. اگر آپ نے یسوع مسیح پر آنکھیں لگائی ہوئی ہیں آپ ہرگز نہیں ڈریں گے. سو لازمی ہے آپ یسوع کو دیکھنا شروع کریے. اور دی موسٹ اسٹرگلنگ پوائنٹ جو ہماری زندگی کے اندر ہے، فکس یور آئیز on Jesus when you are struggle financially. جب آپ مالی طور پر پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں یسوع مسیح پر نظر لگائیں. خدا کا ایک خادم ہے جم، بڑی زبردست بات وہ کہتا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب میں نے اپنے سیلری کو، اپنے بجٹ کو، ایکسپینڈیچرز کو دیکھا تو مجھے سمجھ آیا میری سیلری تو میری سپلائز کو پورا ہی نہیں کر رہی. جو میری ضروریات ہیں ان کو میری سیلری نہیں پورا کر رہی، تنخواہ سے نہیں وہ پورے ہو رہے. تو پھر مجھے سمجھ آیا یہ خدا ہے جو میری تنخواہ سے زیادہ میری جو ضروریات ہیں، خرچے ہیں، ان کو پورا کر دیتا ہے. اور کہتا ہے پھر میں نے اس بات کو سمجھا، لائن جو بولنے جا رہا ہوں یاد رکھنی ہے. وہ کہتا ہے میری سیلری، میری تنخواہ میری ضروریات کو نہیں جانتی. آپ کی تنخواہ، آپ کا باس، آپ کی کمپنی آپ کی ضروریات کو نہیں جانتی، لیکن آپ کا خدا آپ کی ضروریات کو جانتا ہے. اس نے کہا پھر میں نے کیا، میں نے سیلری کو چھوڑ دیا اور خدا کو پکڑ لیا.
جو میری ضروریات کو جانتا ہے. اور جب آپ اس جاننے والے کے پاس آئیں گے وہ آپ کو رچ کرے گا, وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا. سو آپ کو اپنے گولز کو سیٹ کرنے کے لیے خدا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, موٹیویشنز کے لیے یسوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنی ریگولیرٹی کے لیے خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ سارے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. کنٹینیول فیلوشپ کے لیے ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے, ہر روز کے ڈیلی کوائٹ ٹائم کے لیے, ریگولر بائبل اسٹڈی کے لیے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, خدمت کرنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بعض ایسے خادم ہیں ہم خدمت کرنے تو نکلتے ہیں لیکن یسوع مسیح کو دیکھنا بھول جاتے ہیں, پھر ہم خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں اور یسوع مسیح سے بہت دور نکل جاتے ہیں. سو جب آپ سرونگ میں ہیں, when you are serving him you have to fix your eyes on Jesus. یسوع مسیح پر اپنی آنکھیں لگائے رکھیے. آپ اپنی جابز کے لیے, اچھی نوکریوں کے لیے آپ کو یسوع مسیح کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پیور پلائر کے لیے, شادمانی کے لیے خدا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹ 2 پوائنٹس جو ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم اپنے بات کو آج کے لیے کلوز کریں گے. آپ کو یسوع مسیح کو دیکھنا ہے ان یور لیونگ, اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آپ کو یسوع مسیح کو دیکھنا ہے. ایک آیت ہے بڑی مشہور, زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع. مرنا نفع ہمیں بڑا پتہ ہے کیونکہ کرسچن اور کچھ کرن نہ کرن اسی مرن لیے بڑے تیار ہوتے ہیں. یسوع لیے اسی مر جائیں گے. کون کون یسوع کے لیے مرنا چاہتا ہے ابھی اسی وقت؟ پریز دی لارڈ. کوئی بھی نہیں؟ پریز دی لارڈ, ہیلیلویا. مرنا بھی چاہیے. وہ ہمارے لیے مر گیا تاکہ ہم زندگی پائیں. تو کیا مر کے ہم یسوع کے پاس نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں. یہ وہ والی بات نہیں ہے جو یاد آ گئی آپ کو. کہانی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے پوچھی. خیر, زندہ رہنا مسیح. In your living, focus, fix your eyes, focus کیجیے یسوع. زندہ رہنا مسیح, یہ ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے. اور یہ وہی چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا جب آپ نے یسوع کو قبول کیا اور آپ بیابان سے گزر کر کنعان میں پہنچے. یہ وہ 40 سال کا سفر ہے جو آپ نے یسوع مسیح کے اندر گزارنا ہے. یہ وہ 40 سال ہیں. اور 40 سال کا مطلب کیا ہے؟ 40 سال کے ہر سال کے ہر مہینے کے ہر دن کے 24 گھنٹے اور 24 گھنٹوں کے ہر گھنٹے کے اندر 60 منٹ, 60 منٹ کے ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ اور ہر سیکنڈ کے اندر آپ مسیح ہیں. میری بات سمجھیں؟ ہر ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو مسیحی رہنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے اب نکلیں اور جا کے کہیں آج بڑا تھک گئے ہیں تے جان دے لمے پہ گل موڑ آ. گرجے میں ہم مسیحی اور چرچ کی دیوار سے, دروازے سے باہر نکلتے ہی ہم ذرا تھوڑے سے سیکولر بھی ہو گئے. آپ کو ہر جگہ پر ہر وقت مسیحی رہنا ہے. ایک شخص فوجی ہے اور وہ سرحد کے اوپر کھڑا ہے اور سرحد کے اوپر کھڑا ہو کے اس نے پین اور بیٹا بات سنے باجی بس اور 5 سے 7 منٹ کے بعد ہم دعا کریں. پینٹ اور ٹوپی پہن لی اس نے پاکستانی. آپ نے جواب دینا مجھے, میں کویسچن کر رہا ہوں. پاکستانی پینٹ اور ٹوپی یونیفارم کی پہن لی, شرٹ پہن لی انڈیا کی, اور وہ بارڈر کے اوپر کھڑا ہے, لائن کے اوپر کھڑا ہے. ادھر پاکستان ہے اور ادھر انڈیا ہے. آدھا پاکستانی نظر آ رہا ہے, آدھا انڈین نظر آ رہا ہے. اب مجھے آپ سوچ کے بتائیں یہ فوج اور یہ فوج, یہ دونوں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ دونوں اطراف کی یونیفارم کو پہن گیا. اس کا مطلب ہے وہ سمجھ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ ہے. تو اب اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا؟ گولیاں دونوں طرف سے آئیں گی اور دونوں طرف سے گولیاں ماریں گے اس کو اور وہ مر جائے گا. ایسا ہی ہے.
اب جب آپ آسمانی خدا کی نظر کے اندر آتے ہیں، جب خدا آپ کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ یسوع مسیح کے خون سے دھلی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، یہ دنیا داری کے لباس کو پہنے ہوئے، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ میرے بیٹے یسوع کے خون سے دھلا ہے یا بھی نہیں دھلا ہے، کیونکہ آپ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کس طرف جانا ہے، اس سے پہلے کہ دونوں طرف سے آپ کو گولیاں لگیں، آپ خدا سے بھی سزا پائیں، اور ابلیس تو کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتا، وہ وقتی طور پر آپ کو بڑی اچھی اچھی چیزیں دکھائے گا، لیکن انتہا پہ موت کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ابھی کا ہے، آپ کو سوچنا ہے آپ کیا کرتے ہیں، اور اگر آج آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلی ہوئی پوشاک کو پہن لیتے ہیں، پھر کوئی ایک فوج آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ آسمانی لشکر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور جس کے ساتھ یہوہ خداوند ہوتا ہے، جنگ جنہ نہیں لڑتا۔ آمین، ہیلیلویا۔ سو پھر ابھی ہم نے شروع میں کیا سیکھا تھا؟ 8,40,000 فرشتے آپ کے ساتھ موو کریں گے اگر آج آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلی ہوئی پوشاک پہن لیتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، جینا مسیح، اور میں اس کو یوں کہتا ہوتا ہوں، اگر جینا مسیح تب ہی مرنا نفع۔ اگر جینا مسیح نہیں ہے تو مرنا آپ کے لیے انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ اس مرنے کے بعد اب اور کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ کلام کہتا ہے قبر میں کون دل یاد کرے گا، پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ ایک اور موت مریں گے اور موت کی گہرائیوں کے اندر چلے جائیں گے۔ نیکسٹ تھنگ اور لاسٹ پوائنٹ، fix your eyes on Jesus in your dying۔ اپنی موت میں خداوند پر نگاہ کیجیے۔ خدا کی خادمہ اینا، وہ اپنے ایک شاگرد اور دوست کے تعلق سے بتاتی ہیں، ڈکی اس کا نام تھا، اور وہ کہتی ہے ایک دن اپنے گھر میں اپنے شیشے کے سامنے کھڑی اور اپنے چہرے کی جھریاں دیکھ رہی کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، اور ایک دم سے اس کو یاد آیا وکی، اور فوراً سے اس کے منہ سے نکلا، وکی تو اس حصہ میں مجھ سے جیت گیا، کیونکہ وہ 30 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے مر گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اپنے چہرے کی جھریاں جو وہ بوڑھی ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک نوجوان لڑکا صرف 30 سال کی عمر میں مر گیا، تو وہ اس کو کیا کہہ رہی ہے؟ تم مجھ سے جیت گیا۔ کیونکہ اگر آپ مسیح میں ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی نظریں مسیح پر لگی ہوئی ہیں، آپ 30 کے ہوں، آپ 20 کے ہوں، آپ 50 کے ہوں، فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ کلام کہتا ہے آئینہ میں ابھی تو دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اس بدن سے آزاد ہوں گے ہم اسے روبرو دیکھیں گے۔ کیا ہی کمال ہو جائے اگر ابھی اس بدن سے ہم آزاد ہو جائیں، یہ بدن ابھی مجھے چھوڑے میرے لیے پروفیٹیبل ہے، لیکن اگر آپ یسوع میں نہیں ہیں پلیز ایسا نہ کہیے گا، بعد میں پچھتاتے رہیں گے کیا کی ہو گیا۔ لیکن ابھی رائٹ ناؤ یو ہیو یور ٹائم، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو واپس آنا ہے۔ ایک خدا کا خادم بڑی زبردست طریقے سے منظر کشی کرتا ہے لازر کے واقعہ کی، جب لازر مر جاتا ہے، وہ کہتا ہے لازر سونے کے شوز پہنے ہوئے اس نے، اور ایک بڑی خوبصورت سفید چمکدار پوشاک پہنی ہوئی، سونے کا تاج سر پہ پہنا ہوا ہے، اور وہ ٹہل رہا ہے آسمان کے اوپر۔ پھر دوست میں وہ چہل قدمی کر رہا ہے کہ فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے سر آپ کو واپس زمین پر جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ مجھے زمین پر کیوں جانا ہے؟ میں تو بڑی مشکل سے اوپر آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ کی بہنیں نیچے آپ کو یاد کر رہی ہیں،
اب کون آئے گا اتنی گرمی میں ہر ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں؟ وہاں تو سارا کچھ سکون ہے، لیکن اب کہاں آرڈرز آگے واپسی کے؟ کہنے والا کون ہے؟ جو زندگی دیتا ہے۔ اب اس کی بات کون ڈالے؟ کفن سمیت باہر تو نکلنا ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا تاج اتارا ہوگا، اپنی پوشاک اتاری ہوگی، اپنے شوز اتارے ہوں گے، اور جیسے گھر کی ابھی میں بات کر رہا تھا میرے لیے، اس نے اپنے گھر کے اندر اس کو بند کیا ہوگا، لاک لگایا ہوگا، اور فرشتے کو کہا ہوگا خبردار میرے کمرے کو نہیں کھولنا، میری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا، میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے زمین پر جا رہا ہوں اور میں جلد واپس آؤں گا، تاکہ میں آ کر اپنے اس گھر میں آسائش کی زندگی گزاروں۔ سو میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں، ایسا تب ہوتا ہے جب ہمارا فوکس کلیئر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں نہ پتا کہ آسمان واقعہ ہی حقیقت میں ہے، تو وہ کبھی بھی فوکس ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا یسوع مسیح کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں ہے، آپ کبھی بھی یسوع مسیح پر فوکس ہی نہیں کر پائیں گے۔ جب تک آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہوگا، وہ آپ کو آپ کی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آئے گا۔ جب تک آپ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ نہیں دیں گے، آپ اس کے ساتھ چل بھی نہیں پائیں گے۔ بھائی اسٹیفنس کی بات کر رہے تھے، یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں۔ سنسار کرنا پتھر مارنا ہوتا تھا، اور تب تک پتھر مارے جاتے تھے جب تک شخص مر نہیں جاتا تھا۔ لیکن فکس ہے، آنکھیں فوکس میں ہیں، اس کی آنکھیں یسوع مسیح کو دیکھتی رہتی ہیں۔ اور ایک اور چیز یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، آپ 6 مہینے کے بعد اگر کسی کو یا سال کے بعد کسی کو دیکھیں گے کہ ایک دم سے نہیں پہچانیں گے۔ ہر روز اگر کسی کو دیکھیں گے تو فوراً پہچانیں گے۔ اگر اسٹیفنس میری طرح کا ہوتا تو آسمان تو کھلتا، لیکن اس کو یسوع شاید کوئی فرشتہ نظر آتا، اس کو سمجھ نہ آتی ہے آسمان پر کون ہے، کیسے ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے گرا ہوا ہے، لہو لہان ہے، مرنے کی نوبت ہے، اور لوگ سٹل پتھر مار رہے ہیں، اور اس کا منہ اوپر کو عقاب کی مانے، کیونکہ وہ اوپر چھانے والا ہے، آنکھیں اوپر لگی ہوئی ہیں، اور وہ کہتا ہے میں آسمان کو کھلے اور خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کے دہنے، آگے کیا دہنے ہاتھ دیکھتا ہوں، اور کیا ہے جی بیٹا پوچھا تھوڑا پلیز، شاباش شاباش، دیر آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے ساری، اور بھی بول دیں دہنے کھڑا دیکھتا ہوں۔ یسوع مسیح دہنے کھڑے نہیں جاتے۔ یسوع مسیح کا آسمان پر ڈیزگنیشن یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے خدا باپ کے دہنے تخت پر کھڑے رہتے ہیں، نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے شرف ہے، پرویلیج ہے کہ جب ہم زمین سے کوچ کرتے ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس لیے اسٹیفنس نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس بیان کیا کہ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اب دروازے کھول دیے گئے۔ So fix your eyes when you are in dying. جب آپ مرنے کی نوبت میں ہیں، اپنی آنکھیں یسوع پر لگائیے، کیونکہ دروازے کھل جائیں گے، یسوع مسیح اپنے تخت پر کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ پھیلا کر آپ کو اپنے پاس رسیو کریں۔ ہیلیلویا۔ سو آئے میری بہنوں میرے بھائیوں، آنکھیں بند کیجیے۔ زبور نویس کہتا ہے موت کے سایہ کی وادی میں سے، آج ہم اندھیری راہوں پر چل رہے ہیں، لیکن میرا